بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ریڈ زون سے ایک اور بڑا استعفیٰ آ گیا اور نون لیگ ٹکٹوں کی تقسیم پر بکھر گئی، بیڑا غرق، اور تحریک انصاف پر مقدمات درج کرنے والے افسران بیرون ملک بھاگنا شروع۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے متعلق کہ جیسے ہی مسلم لیگ نون نے اپنی ٹکٹوں کی تقسیم کرنا شروع کر دیا تو جن کو ٹکٹیں ملیں وہ تو خوش، اور جن کو ٹکٹیں نہیں ملیں وہ بغاوت کرنے پر اتر آئے۔ اب جو ماجد نظامی صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ کی ہے، وہ کیا لکھتے ہیں کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون نے جس کو الیکشن سیل کا سربراہ بنایا ہے اس نے زندگی میں کبھی بھی نہ کونسلر کا الیکشن لڑا، نہ یونین کونسل کی نظامت کا الیکشن لڑا، نہ ہی کوئی ایم پی اے، نہ ہی ایم این اے کا الیکشن لڑا پوری زندگی میں۔ اسحاق ڈار صاحب، یعنی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو الیکشن سیل کا سربراہ بنایا ہے جن کے دستخطوں سے باقاعدہ ٹکٹیں جاری ہو رہی ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے جن لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب پر اتنی باتیں کسیں اپنے دور حکومت میں۔ انہوں نے پھر لکھا کہ جو سرور صاحب ہیں، غلام سرور صاحب پنڈی والے جو سابق وزیر تھے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق یہاں تک بیان دیا، ریکارڈ پر موجود ہیں آج بھی، کہ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے زندہ، بلکہ وہ تابوت میں پاکستان آ سکتے ہیں، ویسے کبھی نہیں وہ پاکستان آئیں گے۔ تو اس طرح کے بیانات دینے والوں کو بھی ٹکٹ ان کے مقابلے میں اپنے امیدوار کو نہیں جاری کی گئی، استحکام پاکستان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی گئی۔ ان کے مد مقابل بھی مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ اسی طرح جو اون چودھری صاحب ہیں ان کے مقابلے میں بھی مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ دوسری جانب دانیال عزیز صاحب نارووال سے NA 75 سے ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری نہیں کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے مہنگائی پر بات کی اور احسن اقبال کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، اس وجہ سے مجھے ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، اور میں آزاد حیثیت سے مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن ضرور لڑوں گا۔ اس کے بعد طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز صاحب اور طلال چودھری صاحب، یہ دونوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کی خاطر، حالانکہ انہوں نے توہین عدالت بھی برداشت کی اور نااہلی بھی 5 سال برداشت کی، لیکن اس کے باوجود طلال چودھری صاحب کو بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا جا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون ٹکٹیں جاری کر رہی ہے اس سے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون کو کامیابی حاصل ہو سکے۔ اب یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب جو میاں جوید لطیف صاحب ہیں انہوں نے دوبارہ ریورس گیئر لگا دی ہے، اب دوبارہ وہ اداروں کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں۔ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے متعلق اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے متعلق اور ساتھ ہی جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف صاحب کے متعلق بھی بیان دینا شروع کر دیے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہیں یہ تو وہی خود بتا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہلچل ضرور ہے، مسلم لیگ نون کی پریشانی میں اضافہ ضرور ہے۔ جیسے بلے کا نشان ملا، بلے کے نشان ملنے کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی پریشانیوں میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو ماجد نظامی صاحب نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے نظریے کے مطابق
اپنے تجزیے کے مطابق درست دے رہے ہوں، لیکن اگر اسحاق ڈار صاحب ٹکٹیں دے رہے ہیں تو میرے نزدیک تو ان کا کچھ فیصلہ پہلے کی نسبت اب کچھ اچھے فیصلے کرنا وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اگر میں اپنے حلقے کی بات کروں تو ہمارے حلقے میں جو پی پی 36 اور پی پی 35 ان میں نئے لوگوں کو، نوجوانوں کو موقع دیا گیا ہے جو کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ان کو موقع دیا گیا۔ اور جو موروثی سیاست سی، ایک عرصے سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، موروثی سیاست ہمارے حلقے میں چل رہی تھی NA 66 میں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اگر ٹکٹیں جاری کی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بہت اچھے لوگوں کو ٹکٹیں جاری کی ہیں جو قابل ہیں، جو ملنسار ہیں، جن کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، تو ان کو مسلم لیگ نون نے میدان میں اتارا ہے۔ نئے کینڈیڈیٹ ہیں، نئے امیدوار ہیں اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، تو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ ہمارے حلقے میں تو انہوں نے بہترین اپنے جو امیدوار ہیں وہ میدان میں اتارے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں آگے پاکستان تحریک انصاف کے متعلق کہ احتشام عباسی صاحب صحافی ہیں، انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو مقدمات دڑا دڑ درج کر رہے تھے افسران، وہ اب ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ بھاگنے کی تیاری میں ہیں، یعنی دڑا دڑ وہ ملک سے فرار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے ناظرین کرام؟ اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہلچل چل رہی ہے۔ جوید لطیف صاحب کا اگر بیان سنیں اداروں کے خلاف، تو یہ جو افسران بیرون ملک بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو مقدمات پکڑ دکڑ میں مصروف تھے وہ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی راز پوشیدہ ضرور ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آ رہی ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کا بننے جا رہا ہے؟ اگر دیکھیں مسلم لیگ نون کی طرف، مسلم لیگ نون ٹکٹیں تو جاری کر رہی ہے، جس سے باقاعدہ افراتفری بھی ان کی پارٹی میں ہو گیا۔ جن کو ٹکٹیں نہیں ملیں وہ آزاد لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں کچھ۔ تو دوسری جانب یہ جو سرکاری افسران کا بیرون ملک بھاگنا، احتشام عباسی صاحب باقاعدہ ٹویٹ کیا انہوں نے، تو اس سے کچھ شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ تو پردے کے پیچھے چل رہا ہے۔ کیا تحریک انصاف کی حکومت آنے والی ہے؟ یہ اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اگر طرف دیکھیں تو وہ ٹکٹیں بھی جاری کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمپین کا آغاز نہیں کر رہی پاکستان مسلم لیگ نون۔ خاص کر کے میاں نواز شریف صاحب، خان صاحب تو جیل کے اندر قید ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب آزاد ہونے کے باوجود بھی رائے ونڈ میں اپنے گھر میں قید ہیں۔ الیکشن سر پہ ہیں، 27 یا 28 دن باقی ہیں الیکشن میں، جو اس کے باوجود مسلم لیگ نون نہ کوئی شیڈول دے رہی ہے اپنے جلسوں کا، نہ ہی کمپین شروع کر رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ خوف ضرور ہے جس کی وجہ سے جوید لطیف صاحب بیانات اداروں کے خلاف دینا شروع ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف، روح کرتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے اس میں ایک بہت بڑا استعفیٰ آج آ گیا ہے، جس کی خبریں باقاعدہ میڈیا پہ چل پڑی ہیں۔ جسٹس اعجاز احسن صاحب باقاعدہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ ان کا اختلاف چل رہا تھا، جو جسٹس مظہر علی نقوی صاحب کے خلاف کیس چل رہا تھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ جو بینچ بنا تھا، کونسل بنی تھی، اس میں انہوں نے خط بھی لکھا، اپنے تحفظات سے آگاہ بھی کیا۔ تو اب ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے باقاعدہ اپنا استعفیٰ صدر مملکت عارف علوی صاحب کو بھیج دی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا تھا، وہ منیٹرنگ جج بھی لگے تھے میاں صاحب کے کیس کے متعلق۔ اس کے بعد آپ نے سنا کہ جسٹس ارشد ملک کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ اب انہوں نے باعزت طریقے سے گھر جانے کو ترجیح دی، حالانکہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ اکتوبر میں 2024 اکتوبر میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانا تھا، اس کے باوجود وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے ہیں۔ حالانکہ جس کو اتنا بڑا پتہ ہو کہ عہدہ ملنے والا ہے، اگر دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا
تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا. کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی، انہوں نے اپنا مقابلہ کیا تھا، کیس لڑا تھا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے والا ہوں. تو وہ بنے ہیں. تو اس کے باوجود اتنی بڑی منصب، اتنا بڑا عہدہ، اس کے باوجود وہ استعفیٰ دے کے گھر جا رہے ہیں. تو یہ ملک پاکستان کے لیے، اعلیٰ عدلیہ کے لیے کچھ اچھا تاثر نہیں ہے، کچھ اچھی روایت نہیں ہے کہ اس طرح یکے بعد دیگرے سینئر ترین جسٹس اپنے استعفے دے کر گھر کو جا رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ وجوہات تو ضرور ہیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بھی کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں سینئر ترین جج صاحبان جو ہیں وہ استعفے دے کر گھروں کو واپس جا رہے ہیں. تو اس کے خلاف ہونا یہ چاہیے کہ کوئی انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری، کہ کیا وجہ بنی ہے جس کے وجہ سے چیف جسٹس جو آئندہ مستقبل کے چیف جسٹس تھے اعجاز الاحسن صاحب جسٹس، وہ بھی استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنے جس سے باقاعدہ یہ انکوائری کروائی جائے. تو ناظرین اکرام، ریڈ زون سے ایک بہت بڑا استعفیٰ اب آ گیا ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا. تو آج تک کے لیے ناظرین اکرام اتنے ہی. دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.